بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں، وہ تو ایک جادوگر تھے۔ جب ان کے سامنے، یہودیوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء کرام میں کیا جاتا تو وہ غصے میں ہو جاتے، اچھلنا کودنا شروع کر دیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں نبی ہیں، وہ تو جادوگر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کیا اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اصل میں یہ باتیں کس نے پھیلائیں؟ شیطان نے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جسے وہ پہن رکھتے، جب وہ پیشاب کرنے کے لیے پاخانہ کرنے کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اتارتے اور اپنی بیوی کو دے کر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جرادہ کے پاس ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام پاخانہ کرنے کے لیے چلے گئے، پیشاب کرنے کے لیے چلے گئے تو انگوٹھی دے کر چلے گئے تو شیطان آیا ان کا خلیہ اختیار کر کے اور آ کر کہا کہ انگوٹھی دو، تو ان کی بیوی نے انگوٹھی دے دی۔ وہ شیطان انگوٹھی لے کر تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب واپس آئے، انگوٹھی طلب کی تو بتایا گیا ایسے، تو انگوٹھی لے گیا، چلی گئی انگوٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ان دنوں شیاطین نے کیا کیا؟ انہوں نے جادو کی کتابیں، علم نجوم، کہانت کی کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تخت تھا اس کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آخری عمر میں پہنچے اور اس دنیا سے چلے گئے تو شیاطین نے لوگوں میں یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت کا راز تھا، جو وہ بادشاہت کرتے تھے، یاد رکھو اس پوری دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی، اس میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ تو وہ بات پھیلانے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تو نہیں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے، ان کے حکومت کا راز بھی یہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا جاؤ کھود لو، تخت سلیمانی کے نیچے کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ جب انسانوں نے وہاں کھدائی شروع کی اور کتابیں ملی، حتیٰ کہ لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ الفاظ آ گئے کہ وہ نبی نہیں، وہ جادوگر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا اور فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، وہ کفر نہیں انہوں نے کیا، اس لیے کہ جادو جو ہے کفر ہے۔ انسان کے دل کے اندر یا تو ایمان باقی رہ سکتا ہے یا کفر رہ سکتا ہے۔ اور جادوگر کے متعلق، جادوگر جو ہوتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں باقی رہتا۔ تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کہ اے آنے والے تم کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا میں عراق کوفہ سے آیا ہوں، عراق کے شہر کوفہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس پوچھنے لگے کہ وہاں کی خبر بتاؤ، کیا ہے وہاں کے حالات؟ تو اس بندے نے کہا کہ وہاں تو یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، وہ تو زندہ روح پوش ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کانپ گئے اور کہنے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی وراثت کو تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں دوسرا نکاح نہ کرتی۔ سنو
شیاطین آسمانی باتیں چرا لایا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دی۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکالی، وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق میں بھرنے کے بعد دفن کر دیا اور یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ جب بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن جو کتابیں تھیں ان کے شروع صفحہ میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ علمی خزانہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، مشیر خاص تھا اور دلی دوست آصف بن برخیہ کا جمع کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان باتوں کا رد کیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ وما کفر سلیمان۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو جو تھا یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد موسیٰ، جہاں تذکرہ آ رہا ہے حضرت داؤد اور ساتھ طالوت کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا جو جادو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے تھا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور ان کی قوم جو حضرت صالح علیہ السلام کو کہتی تھی انما انت من المسحرین، یعنی تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کو بھی قوم یہ کہتی تھی تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادو تھا، اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں بھی جادو تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اس لیے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ تو ایک نبی تھے، ایک سچے نبی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو نازل کر کے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی اس بات کا رد کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سچے نبی تھے اور وہ جادوگر نہیں تھے۔ جادو تو ان سے پہلے بھی تھا، ان کے دور میں جو جادو تھا وہ شیاطین کی پھیلائی ہوئی باتیں تھیں جو انہوں نے کتابوں میں لکھ کر مختلف جگہیں پھیلائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تفسیر کو پڑھنے، یاد رکھیں قرآن صرف طاقوں میں رکھنے کا نام نہیں ہے، سجا کر رکھنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن صرف کسی کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مردے سے زیادہ زندہ کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے جس میں اللہ فرماتے لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک ہی نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس کی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک بات اس کی سچی ہے قرآن کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔